مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پارسا نے روتے ہوئے زارون کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ان کا نکاح 5 برس پہلے ہوا تھا، مگر زارون پارسا کو پسند نہیں کرتا تھا۔ داجی کی زبردستی کرنے پر وہ نکاح کے لیے مان تو گیا تھا، مگر بارات والے دن بغیر کسی کو بتائے لندن چلا گیا۔ 5 سال بعد جب وہ واپس لوٹا تو پارسا کا حسن دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ سب گھر والے شادی میں گئے ہوئے تھے۔ بادل گرجنے کی آواز سے خوفزدہ ہو کر وہ زارون کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی اجازت ملتے ہی وہ صوفے کے کونے میں جا کر دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ خوفزدہ ہو کر دور ہوتے ہوئے بولی، مگر زارون نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور داجی، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کرتا اسے پسند، آپ خود دیکھیں، کہاں یہ بیوقوف سی لڑکی اور کہاں میں۔ زارون غصے سے چہرہ لال کیے داجی کے سامنے کھڑا چلا رہا تھا۔ بس زارون، بہت ہوا، اب خاموش رہو، میں جو کہہ چکا وہی ہوگا، کل تم لوگوں کا نکاح ہوگا اور ٹھیک 1 ہفتے بعد رخصتی، جاؤ اب اور نکاح کی تیاریاں شروع کرو۔ داجی نے حتمی اور قصیلے لہجے میں فیصلہ سنایا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ پیچھے زارون غصے سے دانت پیستا رہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی اس ملک سے باہر نہیں بھاگ سکتا تھا کیونکہ اس کا پاسپورٹ داجی نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ داجی کی سختی دیکھ کر زاروں نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی اور خاموشی سے نکاح بھی کر لیا، لیکن نکاح کے بعد سے نہ تو اس نے پارسا کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے بات کرنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ وہ گھر میں سب سے کٹ کر رہنے لگا تھا اور یہاں تک کہ اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ داجی کو لگا کہ شاید وہ اب حالات سے سمجھوتا کر چکا ہے اور جان گیا ہے کہ وہ اس شادی سے نہیں بھاگ سکتا، اس لیے داجی نے اس پر بٹھائے گئے پہرے دار ہٹا دیا اور سب کو کہہ دیا کہ اب زارون کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ زارون بس اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ آج بارات کا دن تھا اور گھر میں ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل اور رونق تھی۔ زارون چپکے سے داجی کے کمرے میں داخل ہوا۔ داجی اس وقت باہر مہمانوں میں مصروف تھے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے سیدھا الماری کا رخ کیا۔ وہ پہلے ایک ملازم کو پیسوں کا لالچ دے کر الماری کی چابی نکلوا چکا تھا۔ اس نے الماری کھولی، اپنا پاسپورٹ اور ضرورت کاغذات نکالے اور گیلری کے راستے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مین گیٹ سے گیا تو سب کو شک ہو جائے گا۔ اس کا سامان پہلے اس کے بچپن کے دوست فہد کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گیلری سے باہر نکل کر گھر کی بیک سائڈ پر پہنچا، اس نے اونچی دیوار پھلانگی۔ باہر اس کا دوست فہد گاڑی لیے کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ دیکھ لو زارون، ایک بار پھر سوچ لو، مجھے لگتا ہے کہ یہ تم پارسا بھابھی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ فہد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ خاموش رہو اور گاڑی چلاؤ۔ زاروں نے فہد کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے ڈانٹ دیا۔ فہد اس کا بچپن کا لنگوٹیا یار تھا۔ اس نے زارون کے ہر اچھے برے فیصلے میں ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا اور زارون اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر زاروں نے فہد کو الوداعی ہاتھ ہلایا اور اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ فہد نے ایک بار پھر پیچھے سے آواز دی، یار زاروں، ایک دفعہ پھر سوچ لو۔ میں سوچ چکا فہد، میرا یہاں سے غائب ہو جانا ہی میری ہر مشکل کا حل ہے۔ زاروں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور پاسپورٹ دکھا کر اندر چلا گیا، جبکہ فہد ایک گہری سانس لے کر واپس لوٹ آیا۔ داجی، وہ ایک ملازم بھاگتا ہوا داجی کے پاس آیا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر داجی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ مہمانوں کے درمیان سے اٹھ کر ملازم کے ساتھ الگ آئے کیونکہ وہ تماشا نہیں چاہتے تھے۔ داجی، وہ زارون صاحب گھر سے بھاگ گئے ہیں۔ داجی نے صدمے سے فوراً اپنی جیب پر ہاتھ ڈالا۔ وہاں چابی نہ پا کر انہوں نے غصے سے ملازم کو دیکھا۔ کہاں ہے وہ دوسرا ملازم؟ اسے میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر میں داجی کے کمرے میں اس ملازم کو لایا گیا جس نے زارون کی مدد کی تھی۔ تم نے میری جیب سے چابی نکالی تھی جب تم مجھے دوائی دینے آئے تھے؟ داجی غصے سے دھاڑے تو ملازم نے سر جھکا لیا۔ معاف کر دیجیے گا داجی جی، میری ماں بہت بیمار تھی اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ زارون بابا نے میری مدد کی اور بدلے میں مجھ سے چابی مانگی۔ ملازم کی بات سن کر داجی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ کیا ہم مر گئے تھے جو تمہیں اس سے مدد لینے کی ضرورت پڑی؟ جاؤ، گھر کے سب لوگوں کو ابھی کے ابھی یہاں بلا کر لاؤ۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں پارسا کے والد مصطفیٰ صاحب، والدہ تہمینہ بیگم داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے زارون کی والد فاخر صاحب، والدہ فہمیدہ بیگم اور زارون کی دونوں بہنیں طوبہ اور تبسم بھی آ گئیں۔ سب کے چہروں پر شدید حیرت تھی۔ تمہارے بیٹے نے گل کھلا دیا ہے، سب لوگوں کے سامنے ہمارے منہ پر کالک مل کر چلا گیا ہے۔ بظاہر تو لڑکیاں اپنی شادی سے بھاگا کرتی ہیں، لیکن تمہارا لاڈلا بیٹا شادی سے بھاگ گیا ہے۔ داجی غصے سے زارون کے والد فاخر صاحب پر چلائے۔ فاخر صاحب نے حیرت اور صدمے سے اپنی بیگم فہمیدہ کو دیکھا۔ کہ کیا کہہ رہے ہیں داجی؟ فہمیدہ، تم نے تو کہا تھا کہ وہ بال کٹوانے گیا ہے۔ داجی نے ملازم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پر کیا چیخ رہے ہو؟ پوچھو اس ملازم سے، سب تیاری کے ساتھ بھاگا ہے وہ۔ ملازم نے ڈرتے ہوئے سر ہلائے تو فاخر صاحب نے صدمے سے اپنا سر تھام لیا، جبکہ مصطفیٰ صاحب اور تہمینہ بیگم ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھنے لگے۔
وہ ایک لڑکا ہے، اس کی عزت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میری بیٹی کا کیا؟ اگر وہ اس شادی پر راضی نہیں تھا تو آپ لوگوں کو یہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مصطفیٰ صاحب انتہائی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ فہمیدہ بیگم شرمندگی سے تہمینہ بیگم کی طرف بڑھی۔ تہمینہ، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا ایسی حرکت کرے گا۔ تہمینہ بیگم نے دکھ سے اپنا سر جھٹکا، وہ پہلے ہی راضی نہیں تھا تو آپ لوگوں نے کیوں اس کے ساتھ زبردستی کی؟ اب باہر کھڑے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا کمی تھی میری اکلوتی بیٹی میں کہ وہ یوں شادی سے بھاگ گیا؟ وہ غصے اور آنسوؤں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زارون کی بہنیں طوبہ اور تبسم بھی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ داجی نے غصے سے فاقر صاحب سے کہا، مہمانوں کو میں خود سنبھال لیتا ہوں، تم جا کر اس کا پتہ لگاؤ۔ داجی باہر گئے اور کسی نہ کسی طرح تمام مہمانوں کو کوئی بہانہ بنا کر واپس بھیج دیا، اور دوسری طرف پارسا جو دلہن کے باہری جوڑے میں سجی اسٹیج پر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، جب اس کی ماں تہمینہ بیگم نے کمرے میں آ کر روتے ہوئے بتایا کہ زارون گھر سے بھاگ چکا ہے، تو پارسا نے روایتی بیٹیوں کی طرح اپنی ماں کے سامنے خوب آنسو بہائے۔ امی، میری کیا غلطی تھی اس میں؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر اس کی ماں اسے سمجھانے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ تمہاری فائنل رپورٹ ہے؟ اس کچرے کو تم مارکیٹ ریسرچ کہتے ہو؟ زارون کی گرجدار آواز پورے فلور پر گونجی۔ اس سے 100 زائد صفحات پر مشتمل فائل زور سے اپنے مینیجر کے سامنے ٹیبل پر پٹک دی۔ مینیجر، جو عمر میں زارون سے کافی بڑا تھا، اس وقت سہم کر اپنا سر جھکائے کھڑا تھا۔ زارون کی آنکھوں میں اس وقت وہ تھیکا پن اور تکبر تھا جو صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جو دنیا کو اپنے پیروں تلے روند کر آگے بڑھے ہوں۔ ان 5 سالوں میں زارون فاقر نے خود کو مکمل طور پر بدل ڈالا تھا۔ وہ اب 21-22 سال کا وہ نادان لڑکا نہیں رہا تھا جو جذبات میں آ کر گھر سے بھاگا تھا، بلکہ اب وہ 28 سال کا ایک پختہ اور انتہائی کامیاب بزنس ٹائکون بن چکا تھا۔ 3 پیس سوٹ، بلیک سوٹ میں ملبوس طریقے سے پیچھے کو سیٹ کیے ہوئے گھنے بال، کلائی پر چمکتی ہوئی مہنگی ترین سوئس گھڑی اور چہرے کے تھیکے تراشیدہ نقوش اس کی مردانہ وجاہت کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا رخ تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ سر، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ مارکیٹ کا ٹرینڈ اچانک بدلا۔ مینیجر نے کانپتی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے بہانے نہیں، رزلٹ چاہیے۔ زارون نے اسے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے اپنے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ اگلے 2 گھنٹوں کے اندر اگر مجھے اس رپورٹ میں تبدیلیاں نہ ملی تو تم کل سے اس آفس میں نظر نہیں آؤ گے۔ گیٹ آؤٹ۔ مینیجر نے فوراً فائل اٹھائی اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زارون نے گہرا سانس لیا اور اپنی گھومنے والی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس نے شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر لندن کی دھندلی سڑکوں کو دیکھا۔ ان 5 سالوں میں اس نے بہت کچھ حاصل کیا تھا، پیسہ، رتبہ، شہرت اور کامیابی، لیکن اس کامیابی کے پیچھے کسی کا سپورٹ نہیں تھا جو وہ بھاگا تھا۔ فیملی نے اس سے منہ موڑ لیا تھا اور اس کے بینک اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے تھے۔ وہ بغیر کسی سرمائے، بغیر کسی کی مدد اور بغیر کسی خاندانی آشیرواد کے اس اجنبی ملک میں اترا تھا۔ اس نے وہ راتیں بھی دیکھیں جب اسے ایک وقت کا کھانا چھوڑنا پڑا۔ اس نے دن رات ایک کر کے چھوٹی نوکریاں کی اور پھر آہستہ آہستہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اپنا بزنس کھڑا کیا۔ آج وہ جس مقام پر تھا وہاں اسے کسی کا احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی ذاتی محنت سے کامیاب ہوا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کا یہ غرور اب اس کے انگ انگ سے جھلکتا تھا۔ وہ اپنی ذات میں ایک کامیاب لیکن بے حد تنہا انسان بن چکا تھا جس کے دل کے کسی کونے میں ماضی کی ایک دھندلی سی یاد اب بھی کبھی کبھار دستک دیتی تھی، جسے وہ فوراً جھٹک دیا کرتا تھا۔ پارسا، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، مٹی کے ساتھ کھیلنا بند کرو اور یہاں اندر آ جاؤ۔ تمہارے ہاتھ اور کپڑے دیکھو ذرا، کیا حال بنا رکھا ہے۔ تہمینہ بیگم کچن کے دروازے پر کھڑی، ہاتھ میں تولیہ لیے اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے سچی ممتا تھی۔ باغیچے کے ایک کونے میں جہاں مٹی کی ایک چھوٹی سی کیاری بنی ہوئی تھی، وہاں سے ایک مدھم اور انتہائی سریلی آواز ابھری، امی خدا کے لیے صبح صبح شروع نہ ہو جائے کریں، میں کوئی مٹی کے ساتھ کھیل نہیں رہی بلکہ گملوں میں نئے پودے لگانے کے لیے بیج بو رہی ہوں۔ آپ کو پودے اچھے لگتے ہیں نا، بس میں وہی کر رہی ہوں۔ پارسا نے مٹی میں لت پت اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی اور پوری توجہ سے زمین میں بیج دبا رہی تھی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں پودے لگانا، چلو فوراً کھڑی ہو جاؤ یہاں سے۔ تہمینہ بیگم نے مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر پارسا کا بازو پکڑا اور اسے تقریباً زبردستی کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی پارسا اپنے گھٹنوں کے بل سے سیدھی کھڑی ہوئی، اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ٹھیک اسی لمحے آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کی ایک سنہری اور تیز کرن پودوں کے پتوں کے بیچ سے چھنتی ہوئی سیدھی اس کے چہرے پر آ کر پڑی۔ ان 5 سالوں میں پارسا کے حسن میں تبدیلی آئی تھی۔ 5 سال پہلے کی وہ لڑکی جس کا رنگ سانولا ہوا کرتا تھا، جسے دیکھ کر زاروں نے اسے بیوقوف اور عام سی لڑکی کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، آج وہ پارسا کہیں دور جا چکی تھی۔ اب اس کا رنگ نکھر کر مقناطیسی حد تک گورا ہو چکا تھا۔ دھوپ کی وجہ سے اس کی گوری رنگت پر ایک ہلکی سی گلابی جھلک نمایاں ہو رہی تھی جو اس کی خوبصورتی کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔
صرف رنگت ہی نہیں بلکہ اس کا جسم بھی ان 5 سالوں میں ایک بے حد خوبصورت تراشے ہوئے سانچے میں ڈھل چکا تھا۔ وہ اب ایک دبلی پتلی اور انتہائی پرکشش دوشیزہ بن چکی تھی جس کو ہر حرکت سے نزاکت اور جسمانیت ٹپکتی تھی۔ اس کا قد کاٹ اور اس کا سراپا ایسا تھا کہ دیکھنے والے کی نظریں اس پر ٹک کر رہ جائیں۔ سب سے بڑھ کر اس کے بال تھے، اس کے گھنے چمکدار اور سیاہ لمبے بال اس وقت اس کی پیٹھ پر ایک آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے، جن کی چند لٹیں اس کے گورے گالوں اور مٹی سے تھوڑی سی پیشانی پر لہرا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اس وقت سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی اور ان میں ایک عجیب سا سکون اور شرارت تھی۔ امی آپ پینا بس۔ پارسا نے اپنے سرخ اور تراشیدہ ہونٹوں کو تھوڑا سا بسوڑتے ہوئے کہا اور اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیٹھ کے پیچھے دھکیلا۔ اس کی اس ادا میں اتنا حسن تھا کہ تہمینہ بیگم خود بھی ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئیں۔ ان کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے محبت سے پارسا کے چہرے پر لگی مٹی کو اپنی تولی سے صاف کیا۔ میری چاند سی جیسی بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ کاش اس زارون کے پاس آنکھیں ہوتی تو وہ دیکھتا کہ وہ کس ہیرے کو چھوڑ کر بھاگا تھا۔ تہمینہ بیگم کے منہ سے دکھ اور فخر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ نکلا۔ زارون کا نام سنتے ہی پارسا کے چہرے پر کوئی اداسی نہیں آئی۔ وہ زارون کے جانے پر کبھی اداس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو خود کو نکھارنے میں وقت گزارا تھا۔ امی آپ کیوں اس انسان کو یاد کرتی ہیں؟ وہ جہاں بھی ہے جیسا بھی اپنی دنیا میں خوش رہے۔ پارسا نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی ماں جانتی تھی اس کی یہ ہنسی کھوکھلی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی اس کا ذکر نہیں کرتی تھی، لیکن وہ روز رات کو اس ظالم انسان کی وجہ سے آنسو بہایا کرتی تھی۔ زارون کو داجی کی اچانک طبیعت خراب کی خبر ملی۔ وہ داجی جن کے خوف اور غصے سے بھاگ کر وہ لندن گیا تھا، آج زندگی موت اور کشمکش میں تھے۔ مصطفیٰ صاحب کی طرف سے بھیجے گئے ایک آفیشل نوٹس نے زارون کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ 5 سال بعد اپنے ملک اپنے گھر واپس لوٹے۔ جب زارون فاقر نے 5 سال بعد اپنے آبائی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں غیر معمولی طور پر تیز تھیں۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا روپ اور سنجیدگی تھی، مگر اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، وہاں موجود فیملی کے تمام لوگ ٹھٹک کر رہ گئے۔ مصطفیٰ صاحب، فاقر صاحب اور گھر کے دیگر افراد وہاں موجود تھے۔ زارون کو دیکھتے ہی پورے ہال میں موت سی خاموشی چھا گئی۔ سب کی آنکھوں میں 5 سال پرانا دکھ، صدمہ اور وہ شرمندگی تازی ہو گئی تھی جو زارون ان کے چہروں پر مل کر بھاگا تھا۔ فاقر صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصے اور بیگانگی کی لہر دوڑی۔ انہوں نے ایک لفظ بھی بولے بغیر اپنا رخ موڑا اور صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ صاحب کے چہرے پر تو جیسے سخت مٹی جم گئی تھی۔ انہوں نے زارون کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زارون نے امید بھری نظروں سے اپنوں کو دیکھا، لیکن وہاں صرف سرد مہر دیواریں تھیں۔ کوئی اس سے بات کرنا تو دور، اس کے چہرے کو دیکھنے کا رواداد نہیں تھا۔ سب باری باری منہ موڑ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے جیسے زارون وہاں موجود ہی نہ ہو۔ لیکن ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ فہمیدہ بیگم، جو ان 5 سالوں میں اپنے اکلوتے بیٹی کی جدائی میں گھل چکی تھی، اپنی ممتا پر قابو نہ رکھ سکیں۔ سب کے جاتے ہی وہ روتی ہوئی آگے بڑھی اور زارون کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرا زارون، میرا بچہ آ گیا۔ فہمیدہ بیگم نے اس کے چہرے کو چوما۔ ماں کبھی اپنے بچوں سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہوں۔ زارون کی دونوں بہنیں طوبہ اور تبسم، جو اپنے بھائی کی اس حرکت پر زمانے بھر میں شرمندہ ہوئی تھی، اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر پگھل گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بھی اپنے بھائی سے ملی۔ زارون نے اپنی ماں اور بہنوں کو گلے سے لگایا، لیکن لاؤنج کی اس ویرانی اور باقی سب کے منہ موڑنے نے اس کے اندر ایک عجیب سی ٹیز پیدا کر دی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ فاقر صاحب اور مصطفیٰ صاحب کا غصہ اتنی آسانی سے ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، گھر بالکل پرسکون اور خاموش تھا، لیکن زارون کی کمرے کی فضا اس کے اپنے خیالات کی وجہ سے بھاری تھی۔ وہ اپنے پرانے کمرے میں موجود تھا، جہاں کی ہر چیز اسے ماضی کی یاد دلا رہی تھی۔ بے چینی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس نے کمرے کی گیلری کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ باہر کا موسم خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چاند کی مدھم روشنی پورے ماحول میں بکھری ہوئی تھی۔ زارون نے گیلری کے جنگلے پر ہاتھ رکھے اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں بے خیالی میں نیچے بنے ہوئے وسیع و عریض باغیچے کی طرف گئیں۔ چاند کی ہلکی روشنی میں چنبیلی کی بیلوں کے پاس اسے ایک سفید سایہ لہراتا ہوا نظر آیا۔ کوئی لڑکی سفید لباس پہنے باغیچے میں اکیلی ٹہل رہی تھی اور پودوں کو چھو رہی تھی۔ پہلے پہل تو زارون نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید طوبہ یا تبسم میں سے کوئی ہوگی جو رات کی ہوا خوری کے لیے نیچے آئی ہے۔ وہ واپس کمرے میں جانے کے لیے مڑا، لیکن اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سا تجسس جاگا۔ اس لڑکی کے چلنے کا انداز، اس کے چال میں موجود بلا کی نزاکت اور چاندنی میں چمکتے اس کے لمبے بال کسی مقناطیس کی طرح زارون کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا کہ آخر اس وقت باغیچے میں کون ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے اپنے کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اتر کر ہال سے ہوتا ہوا باغیچے کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔
رات کی خاموشی میں اس کی جوتوں کی چاپ بھی مدھم تھی اور وہ آہستہ آہستہ اس سفید لباس والی لڑکی کے قریب پہنچنے لگا۔ وہ پشت کیے کھڑی تھی اور چنبیلی کے پھولوں کو اپنے نازک ہاتھوں سے چھو رہی تھی۔ چاند کی روشنی اس کی کھلے گھٹنوں تک آتے سیاہ چمکدار بالوں پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ بال کسی ریشمی چادر کی طرح چمک رہے تھے۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ تجسس اور ایک نامعلوم جذبے کے تحت زارون نے بنا سوچے سمجھے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کون ہو تم اس وقت یہاں؟ زارون کے لبوں سے یہ جملہ نکلنے والا تھا کہ الفاظ اس کے حلق میں ہی جم کر رہ گئے۔ جیسے ہی وہ لڑکی زارون کے بالکل قریب آئی، چاند کی پوری روشنی سیدھی اس کے چہرے پر آ کر پڑی۔ زارون کا دماغ سن ہو گیا، وہ ہکا بھکا بالکل حیران رہ گیا۔ اس کا چہرہ بے حد خوبصورت اور پرکشش تھا۔ اس کی رنگت گوری چٹی جیسی سنگ مرمر پر چاندنی بکھر گئی ہو۔ اس کی ہرنی جیسی بڑی بڑی اور گہری آنکھیں جو اس وقت حیرت اور غصے سے پھیل گئی تھیں، زارون کے دل میں اترنے لگی۔ چہرے کے نقوش اتنے تراشیدہ تھے کہ جیسے کسی مصور نے اپنی پوری زندگی کی محنت اسے ایک چہرے پر صرف کر دی ہو۔ اس کی سراہی دار گردن، گلابی مائل گال اور سرخ تراشیدہ ہونٹ اس وقت زارون کو اپنے سحر میں جکڑ رہے تھے۔ وہ ایک دبلی پتلی، انتہائی نازک اور سحر انگیز لڑکی تھی، جس کا سراپا دیکھتے ہی انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ زارون دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں دیکھ چکا تھا، لیکن اس لڑکی کے چہرے پر جو معصومیت، نکھار اور حسن کا جادو تھا، اس نے زارون کو وہیں محفوظ کر دیا تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑے بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا! اس کی سحر انگیز مگر غصے سے بھری تیز آواز نے رات کے سناٹے کو چاک کیا۔ اس کی آواز میں اتنی کاٹ تھی کہ زارون نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا، جیسے کسی نے اسے گرم کوئلے سے چھو دیا ہو۔ زارون نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کی مردانہ انا اور حیرت اب زبان پر آ چکے تھے۔ اس نے اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے دھیمے مگر روب دار لہجے میں پوچھا، کون ہو تم اور اس وقت گھر کے باغیچے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں زارون کے لیے کوئی خوف یا مروبیت نہیں تھی، بلکہ وہاں سے غصہ، خفگی تھی۔ اس نے اپنے خوبصورت ہونٹوں کو سختی سے بھیجا اور زارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، انتہائی کاٹدار اور زہریلے لہجے میں جواب دیا، میں وہی ہوں جسے آپ 5 سال پہلے ایک بیوقوف اور عام سی لڑکی کہہ کر اس کی عزت اچھال کر یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ یہ سننا تھا کہ زارون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ تم پارسا ہو؟ زارون کے منہ سے بڑی مشکل سے یہ نام نکلا تھا۔ اس کی آواز میں بے یقینی کا طوفان تھا۔ وہ پارسا جو 5 سال پہلے سانولی سی بالکل عام سی لڑکی تھی، وہ لڑکی جسے وہ ناپسند کر کے چھوڑ کر گیا تھا، وہ اتنی پرکشش ہو سکتی ہے؟ زارون کو اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، میں پارسا ہوں، پارسا نے غصے اور خفگی سے کہا، اور مہربانی فرما کر آئندہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ زارون فاقر صاحب، آپ کا یہ حق آپ کے فرار کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ پارسا نے اپنی بات مکمل کی۔ زارون کو ایک آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور اپنے سفید لباس کے دامن کو سنبھالتی ہوئی تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ چاندنی رات کے اس سناٹے میں اس کے پائل کی جھنکار زارون کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی، اور وہ وہیں باغیچے میں چنبیلی کے پودوں کے پاس کھڑا رہ گیا۔ اس ملاقات کے بعد سے زارون کا آخر کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ وہ زارون جو ہمیشہ اپنی انا کے نشے میں چور رہتا تھا، اب خود کو ایک عجیب ملامت کے کٹہرے میں کھڑا پاتا تھا۔ اسے شدت سے اپنی اس 5 سال پرانی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، جب اس نے ایک معصوم لڑکی کو محض اس کی عام سی رنگت اور سادگی کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا اور پورے خاندان کے سامنے اس کی عزت اچھال کر بھاگ گیا تھا۔ اب زارون کا دل بدل چکا تھا۔ وہ اب دن بھر گھر میں رہنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ وہ چوری چھپے ہر لمحہ پارسا کو ہی دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی وہ گیلری میں کھڑا ہو کر باغیچے میں پودوں کو پانی دیتی پارسا کو گھنٹوں نہارتا، تو کبھی لاؤنج کی اونٹ سے اس کی چہل قدمی اور اس کی دھیمی مسکراہٹ کو اپنی نظروں میں قید کرنے کی کوشش کرتا۔ پارسا کا وہ تراشا ہوا سراپا، اس کی گوری رنگت، اس کی بڑی بڑی مخمور آنکھیں اور وہ لمبے گھنے سیاہ بال اب زارون کے دل کی دھڑکن بن چکے تھے۔ وہ پارسا کو پسند کرنے لگا تھا، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا، مگر اس محبت کے ساتھ ساتھ پیشمانی کا ایک بہت بڑا بوجھ بھی اس کے دل پر تھا۔ وہ جب بھی پارسا کے قریب جانے یا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، پارسا کی آنکھوں میں موجود 5 سال پرانی خفگی اسے وہیں روک دیتی تھی۔ زارون جانتا تھا کہ اس نے جو گناہ کیا تھا، اس کی معافی اتنی آسانی نہیں تھی۔ کچھ دن یوں نہیں گزر گئے، پھر ایک خوبصورت چمکدار صبح کا آغاز ہوا۔ گھر کے لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اسی وقت زارون گہری نیلے رنگ کی قمیص کے آستین چڑھاتا ہوا سیڑھیوں سے اترا۔ اس کی نظریں سیدھی ڈائننگ ٹیبل پر گئیں جہاں پارسا مصروف تھی۔ زارون کا دل ایک بار پھر اس کے حسن کو دیکھ کر تیزی سے دھڑکا۔ وہ چپکے سے آ کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ پارسا نے جیسے ہی زارون کو بیٹھتے دیکھا، اس کے چہرے پر خفگی کے تاثرات ابھرے۔
اس نے انتہائی سرد مہرے سے زارون کے سامنے چائے کا کپ رکھا، لیکن نہ تو اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ زارون بس نظریں چرائے اسے دیکھتا ہی رہا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چمچ اس کے دل کی بے چینی کو ظاہر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں تاجی، فاخر صاحب، مصطفیٰ صاحب، تہمینہ بیگم اور فہمیدہ بیگم بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ ماحول میں روایتی خاموشی تھی کیونکہ تاجی اور باقی مرد اب بھی زارون سے پوری طرح خفا تھے اور اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ ناشتے کے دوران ہی تاجی نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بات شروع کی۔ آج شام کو ہمارے بہت قریبی رشتہ داروں کی طرف شادی کی تقریب ہے، ہم سب کو وہاں جانا ہے۔ مصطفیٰ اور فاخر، تم لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ تیار رہنا۔ تہمینہ بیگم نے فوراً پارسا کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز سے بولی، ابا جی، پارسا تو ہمیشہ کی طرح کہیں نہیں جاتی، وہ اس بار بھی گھر پر ہی رک جائے گی، ویسے بھی اس کا دل ایسی محفلوں میں نہیں لگتا۔ پارسا نے بھی اس بات میں سر ہلایا کیونکہ زارون کے جانے کے بعد سے اس نے تقریبات میں جانا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ ماضی میں جب بھی ایسا ہوتا تھا، زارون کی دونوں بہنیں طوبیٰ اور تبسم ہمیشہ پارسا کی وجہ سے گھر پر رک جایا کرتی تھی۔ وہ پارسا کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی، لیکن آج صورتحال مختلف تھی کیونکہ زارون گھر پر موجود تھا۔ طوبیٰ نے فوراً اپنی ماں فہمیدہ بیگم اور داجی کی طرف دیکھا اور بولی، داجی، لیکن اس بار تو بھائی بھی گھر پر ہی ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں، تو زارون بھائی کی موجودگی میں پارسا گھر پر اکیلی نہیں ہوگی، اس لیے اس بار ہم گھر پر نہیں رکیں گے، ہم دونوں بھی آپ کے ساتھ شادی میں جائیں گے۔ تبسم نے بھی طوبیٰ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں داجی، طوبیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، جب بھائی گھر پر ہیں تو پارسا کو کوئی ڈر یا اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا، ہمیں بھی اس شادی میں جانے کی بہت خواہش ہے، ہم بھی چلیں گے۔ بہنوں کی یہ بات سن کر زارون کے دل میں یکدم ایک امید کا چراغ جل اٹھا۔ اس نے دل ہی دل میں طوبیٰ اور تبسم کا شکریہ ادا کیا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اسے پارسا کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنے کا، اس سے بات کرنے کا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کا کوئی موقع ملے۔ اگر سب لوگ چلے جاتے تو پارسا کے سامنے وہ اپنے دل کا حال رکھ سکتا تھا۔ داجی نے ایک لمحے کے لیے زارون کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب بھی زارون کے لیے پرانی خفگی تھی۔ داجی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر زارون گھر پر ہے تو تم دونوں بھی ہمارے ساتھ چلو، سب کے ساتھ تیار ہو جانا۔ فاخر صاحب اور مصطفیٰ صاحب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور سب مان گئے۔ جہاں یہ فیصلہ زارون کے لیے خوشی کا باعث تھا، وہیں پارسا کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس نے خفگی سی تڑپ پر ایک طرف زارون پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں اس وقت پارسا کے لیے التجا اور محبت صاف جھلک رہی تھی۔ پارسا کا دل زارون کی اس چوری چھپے دیکھنے والی عادت اور اس کے بدلے ہوئے انداز سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن وہ اس کو اتنی آسانی سے معاف کرنے کے موڈ پہ نہیں تھی۔ پارسا نے غصے سے چائے کا برتن اٹھایا اور کسی کو کچھ کہے بغیر تیز قدموں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا زارون اس کو دیکھتا رہ گیا، یہ جانتے ہوئے کہ آج کی رات اس کے لیے اپنی محبت کا پانے کا یا پھر ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا سب سے بڑا امتحان ہونے والی تھی۔ شام ڈھلتے ہی گھر کے تمام لوگ تیار ہو کر شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ طوبیٰ اور تبسم بھی زارون کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے اب اتنے بڑے گھر میں صرف دو ہی نفوس رہ گئے تھے، زارون اور پارسا۔ شروع میں تو سب کچھ پرسکون تھا، لیکن رات کے 11 بجتے ہی موسم نے اچانک کروٹ لی۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے سیاہ بادلوں نے پوری چاند کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی لمحے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پورے گھر کی لائٹس چلی گئی اور ہر طرف خوب اندھیرا چھا گیا۔ زارون نے اپنے کمرے میں فلیش لائٹس آن کی اور نیچے لاؤنج میں آنے لگا، لیکن اسی وقت اس کے فون پر فاخر صاحب کی کال آ گئی۔ زارون، باہر موسم شدید خراب ہے، راستے بند ہو چکے ہیں اور طوفانی بارش شروع ہو گئی ہے، ہم سب رات یہی رشتہ داروں کے گھر رک رہے ہیں، تو پارسا کا خیال رکھنا۔ انہوں نے مختصر بات کی اور فون کاٹ دیا، جبکہ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پارسا اپنے کمرے میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ پارسا کی یہ کمزوری تھی کہ وہ بچپن سے ہی بجلی کی گرج، چمک اور طوفان سے شدید خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی، اور ایسے موسم میں وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ ان کی کمرے میں سوتی تھی، لیکن آج ماں گھر پر نہیں تھی اور نہ ہی طوبیٰ یا تبسم بھی تھی۔ وہ مزید اس تنہائی اور اندھیرے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مانا کہ وہ مجھے چھوڑ کر بھاگا تھا، لیکن آخرکار میرا اس کے ساتھ نکاح تو ہوا ہے نا، شرعی طور پر وہ میرا شوہر ہے۔ اس رات میں اکیلے مرنے سے بہتر ہے کہ میں اس کے کمرے میں چلی جاؤں، رات ہی تو گزارنی ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی کانپتے قدموں سے زارون کی کمرے کی طرف بڑھی۔ زارون اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بجلی کی چمک میں زارون نے دیکھا کہ سامنے سفید لباس میں ملبوس پارسا کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا ہو رہا تھا، لمبے سیاہ بال پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ لائٹ نہیں ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ اچھا رکو، میں جنریٹر چلا کر آتا ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پارسا نے روتے ہوئے تمام طرح خفگی کو بھول کر زارون کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔
زارو نے جیسے ہی پارسا کے نرم اور گورے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کیا، اس کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہا پارسا، میں یہیں ہوں، زارو نے انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ زارون کی آواز سنتے ہی پارسا کو اپنی حالت کا اندازہ ہوا اور جیسے ہی اسے تھوڑی سی تسلی ملی، وہ خود کو سنبھالتی ہوئی زارون سے دور ہٹی۔ کمرے میں موجود فلیش لائٹ کی مدھم روشنی میں وہ تیزی سے صوفے کی طرف بڑھی اور اس کے ایک کونے میں جا کر خوفزدہ سی دبک کر بیٹھ گئی۔ زارون دھیمے قدموں سے صوفے کی طرف بڑھا۔ پارسا نے اسے اپنے قریب آتے دیکھا تو وہ صوفے پر مزید پیچھے ہٹنے لگی۔ کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ خوفزدہ ہو کر دور ہوتے ہوئے بولی، مگر زارون اب 5 سال پرانا زارون نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پارسا کو اس کے نازک بازو سے پکڑا اور ایک نرم جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پارسا سیدھے اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ چھوڑے مجھے زارون، آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھے یوں چھونے کا۔ پارسا نے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن زارون کی گرفت مضبوط تھی۔ حق ہے پارسا، پورا حق ہے، اور یہ حق مجھے میرے خدا نے دیا ہے، زارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جہاں اب غصے کی جگہ حیا اور خوف نے لے لی تھی۔ 5 سال میں نے اس حق کا استعمال نہیں کیا، اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں، لیکن اب میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ آپ بارات والے دن بھاگے تھے۔ پارسا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کرنا چاہا۔ زارون نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے نازک گال پہ رکھا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی گوری رنگت پر زارون کی انگلیاں پوروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں اپنی ہر غلطی کی معافی مانگنے کو تیار ہوں پارسا، میں اس 5 سال کی دوری کے ایک ایک دن کا حساب دوں گا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور اب میری بات غور سے سنو۔ زارون کا لہجہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کل جب گھر والے واپس آئیں گے تو میں داجی اور گھر کے بڑوں کے سامنے ہماری رخصتی کی بات کروں گا۔ جب وہ تم سے پوچھے تو تم چپ چاپ ہاں کر دینا، اور اگر میں نے ہاں نہ کی تو؟ پارسا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ زارون کے لبوں پر ایک دلکش اور شدید مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پارسا کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اگر تم نے ہاں نہیں کی تو میں سب کے سامنے تمہیں اسی طرح اپنی باہوں میں اٹھاؤں گا اور یہاں سے بھگا کر لے جاؤں گا۔ یہ سن کر پارسا واقعی بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یہ وہ شخص ہے جو 5 سال پہلے اپنی شادی والے دن سب کو چھوڑ کر ملک سے بھاگ سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ وہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اسے سب کے سامنے اٹھا کر لے جائے۔ زارون کی آنکھوں میں موجود پختہ ارادہ دیکھ کر پارسا نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پارسا کو خاموش اور اپنے سحر میں مبتلا دیکھ کر زارون کے دل کو سکون ملا۔ باہر اب بھی بارش کی تیز آواز آ رہی تھی اور بجلی چمک رہی تھی۔ زارون نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جھک کر پارسا کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ پارسا نے گھبرا کر اپنے ہاتھ زارون کے گلے میں ڈال دیے۔ زارون اسے اپنی باہوں میں لیے بیگ کی طرف بڑھا اور انتہائی نرمی اور شوخی سے اسے مخملی بیگ پہ لٹا دیا۔ پارسا نے جیسے ہی دوسری طرف ہونا چاہا، زارون خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا اور اپنا ایک مضبوط بازو پارسا کے نازک وجود کی گرد پھیلاتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگا دیا۔ زارون، پارسا نے مہم سی احتجاجی آواز نکالی، شش، اب کوئی بات نہیں ہوگی، آرام سے سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہوں، اب تمہیں طوفان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زارون نے اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑا اور اسے اپنے حصار میں قید کر کے مزید کس لیا۔ زارون کے سینے کی گرمی اور اس کی دھڑکنوں کی ترتیب نے پارسا کے اندر کے سارے خوف کو ختم کر دیا۔ 5 سال کی خفگی اس ایک رات کی قربت میں پگھل چکی تھی۔ پارسا نے ایک گہرا سانس لیا، اس کا سر زارون کے سینے پر ٹک گیا اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے سکون کی وادیوں میں اترنے لگی۔ صبح کی دھوپ جب کمرے کی پردوں کو چیرتی ہوئے اندر آئی تو رات کا طوفان تھم چکا تھا، مگر زارون اور پارسا کی زندگی میں ایک نیا رخ آ چکا تھا۔ پارسا زارون کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی شرم و حیا اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ صبح کے 10 بجے گھر کے تمام لوگ شادی سے واپس لوٹ آئے تھے۔ رات کی خرابی موسم کی وجہ سے سب کے چہروں پر تھکن تھی، مگر جیسے ہی سب لاؤنج میں اکٹھے ہوئے، زارون سیڑھیوں سے اتر کر ان کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ زارون نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے داجی اور اپنے والد فاخر صاحب کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس غیر متوقع حرکت پر پوری لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ داجی بابا، مصطفیٰ انکل، میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی 5 سال پرانی غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ زارون کی آواز میں پیشبانی کی وجہ سے لرزش تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں نے آپ سب کی عزت داؤ پر لگائی اور پارسا کی زندگی برباد کی، لیکن ان 5 سالوں میں ایک پل بھی سکون سے نہیں جیا۔ میں اپنی ضد اور نادانی کی سزا بھگت چکا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور مجھے ایک موقع دے دیں۔ فاخر صاحب نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔
جبکہ مصطفیٰ صاحب کے چہرے پر اب بھی پرانا دکھ نمایاں تھا۔ تہمینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ داجی نے گہرا سانس لیا اور زارون کو دیکھا۔ تم نے صرف ہم سے معافی نہیں مانگی زارون، تم نے اس پورے خاندان کا سر جھکایا تھا۔ کامیابی کے نشے میں تم ہمیں بھول گئے تھے۔ آج اچانک ایک تبدیلی کیوں؟ داجی کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ اپنوں کے بغیر ہر کامیابی ادھوری ہے، اور میں پارسا کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ میں ہماری رخصتی چاہتا ہوں۔ زارون نے اپنے دل کا اصل حال سب کے سامنے رکھ دیا۔ فہمیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر فاقر صاحب کا ہاتھ تھاما۔ خدا را مان جائے، بچہ اپنی غلطی مان رہا ہے۔ طوبیٰ اور تبسم نے بھی داجی سے سفارش کی۔ داجی بھائی واقعی بدل گئے، انہیں معاف کر دیں۔ داجی نے مصطفیٰ صاحب اور فاخر صاحب کی طرف دیکھا۔ زارون کی سچی پیشمانی نے بالآخر ان بزرگوں کے دلوں کو پگھلا ہی دیا۔ مصطفیٰ صاحب نے ایک لمبی سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے زارون، اگر تم واقعی اپنی غلطی کا تدارک کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ داجی اور فاقر صاحب نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سب لوگ مان تو گئے تھے، لیکن اصل فیصلہ ابھی باقی تھا۔ اسی لمحے تہمینہ بیگم پارسا کو کمرے سے باہر لے آئیں۔ پارسا نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے گیلے بال پیٹھ پر پھیلے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر رات کے واقعے کی وجہ سے ایک عجیب سی سرخی اور گھبراہٹ تھی۔ جیسے ہی پارسا لاؤنج پہ آئی، زارون کی نظریں سیدھے اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں پارسا کے لیے وہی رات والی التجا اور محبت تھی، اور ساتھ ہی وہ دھمکی بھی یاد دلا رہی تھی کہ اگر ہاں نہ کی تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ داجی نے پارسا کو اپنے قریب بٹھایا اور انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پارسا میری بچی، زارون اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہے اور ہم سب نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب وہ تمہاری رخصتی چاہتا ہے اور تمہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے۔ اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم بتاؤ، کیا تم اس رخصتی کے لیے تیار ہو؟ کیا تم زارون کو معاف کرتی ہو؟ داجی کے سوال پر پورے لاؤنج کی نظریں پارسا کے چہرے پر جم گئیں۔ زارون کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ پارسا نے ایک لمحے کے لیے اپنا چہرہ اٹھایا اور زارون کی طرف دیکھا۔ زارون کی آنکھوں میں محبت کا طوفان اور ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ پارسا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے رات کی اس وہ دھمکی یاد آئی کہ چپ چاپ ہاں کر دینا، نہیں تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ پارسا واقعی اندر سے ڈر گئی تھی اور شرما بھی رہی تھی، لیکن اس کی انا اب بھی تھوڑی سی زخمی تھی۔ سب کے سامنے ہاں کہہ دینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے خفگی کا تاثر چہرے پر لائی اور جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بنا کوئی لفظ بولے تیز قدموں سے چلتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ لاؤنج میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ زارون کا دل ٹوٹنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید پارسا نے اسے مستقل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ پارسا کے اس طرح بنا جواب دیے چلے جانے پر تہمینہ بیگم اور مصطفیٰ صاحب پریشان ہو گئے۔ زارون نے مایوسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ تب داجی نے سنجیدگی سے اپنی لاٹھی سنبھالی اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، دیکھو زارون، ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اصل حق پارسا کا ہے۔ اگر وہ ہاں کرے گی تو ہی یہ رخصتی ہوگی، ورنہ میں کبھی اپنی بیٹی پر زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر اس کی نہ ہو تو رخصتی کبھی نہیں ہوگی۔ زارون نے لرزتے ہوئے کہا، جی داجی، جو پارسا کا فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ داجی نے سب کو اپنے پیچھے آنے سے منع کیا اور خود دھیرے دھیرے چلتے ہوئے پارسا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے پارسا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گئے، جبکہ باہر لاؤنج میں موجود ہر شخص کی دھڑکنیں جیسے رک چکی تھیں۔ 10 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے، لیکن داجی واپس نہیں آئے۔ زارون لاؤنج میں چکر لگا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پارسا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور داجی باہر نکلے۔ جب داجی لاؤنج کی طرف واپس آ رہے تھے تو ان کے چہرے پر ہر درجہ سنجیدگی تھی۔ بھویں تنی ہوئی تھی اور وہ بالکل خاموش تھے۔ ان کے چہرے کی اس سخت تاثر کو دیکھ کر پورے گھر والوں کے دل بیٹھ گئے۔ فاقر صاحب نے گہرا سانس لیا اور زارون کی بہنیں طوبیٰ اور تبسم اداس ہو گئیں۔ زارون کو یقین ہو گیا کہ پارسا نے 5 سال پرانے بدلے اور نفرت کی وجہ سے منع کر دیا ہے اور اب وہ اسے کبھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ وہ بھوجل قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ داجی،
کیا پارسا نے منع کر دیا؟ فہمیدہ بیگم نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ داجی لاؤنج کے مرکز میں آ کر رکے۔ انہوں نے سب کے اداس اور لٹکے ہوئے چہرے دیکھے، خاص طور پر زارون کی مایوسی کو نوٹ کیا۔ اچانک داجی کے چہرے کی وہ سخت سنجیدگی غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری اور وہ خوشی سے چہک کر زور سے ہنس پڑے۔ ارے نہیں بھائی، وہ مان گئی ہے، میری بچی مان گئی ہے، داجی نے خوشی سے چہکتے ہوئے بلند آواز میں اعلان کیا۔ کیا؟ زارون کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں زارون، وہ شرما رہی تھی، آخر لڑکی ہے، سب کے سامنے کیسے کہتی؟ وہ رخصتی کے لیے بالکل تیار ہے۔ داجی نے ہنستے ہوئے زارون کے کندھوں پر ہاتھ مارا۔ یہ سننا تھا کہ پورے گھر میں جیسے خوشیوں کے پٹاخے پھوٹ پڑے۔ فہمیدہ بیگم اور تہمینہ بیگم نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ طوبہ اور تبسم لاؤنج میں ناچنے لگی اور مصطفیٰ صاحب کے چہرے پر بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ زارون کا دل خوشی کے مارے سینے سے باہر آنے لگا۔ اس نے بے اختیار پارسا کے کمرے کی طرف دیکھا، جہاں پردے کی اوٹ سے پارسا چوری چھپے اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ زارون جان گیا تھا کہ رات کی اس کی دھمکی کام کر گئی تھی اور اب وہ ہمیشہ کے لیے پارسا کا ہونے والا تھا۔ رخصتی کی تمام رسمیں مکمل ہو چکی تھیں اور پارسا اب ہمیشہ کے لیے زارون کے نام کی سرخ چادر اوڑھے اس کے دل اور اس کے کمرے کی ملکہ بن چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو دلہن کے بھاری سرخ جوڑے میں سجی گھونگھٹ نکالے بیڈ کے بالکل درمیان میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل اپنی ہی دھڑکنوں کے شور سے لرز رہا تھا۔ کمرہ گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے مہک رہا تھا جو ماحول کے سحر کو مزید گہرا کر رہے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زارون دھیمے پروقار قدموں سے اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر پارسا کے ہاتھ بے اختیار اپنے لہنگے میں چھپ گئے تھے۔ زارون بیڈ کے قریب آیا اور پارسا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر انتہائی نرمی سے پارسا کا ریشمی گھونگھٹ اوپر اٹھایا۔ چاندنی اور کمرے کی مدھم روشنی میں جیسے ہی پارسا کا سحر انگیز چہرہ ظاہر ہوا، زارون کی سانسیں وہیں تھم گئیں۔ حیا سے سرخی مائل گال، لرزتے ہوئے گلابی ہونٹ اور جھکی ہوئی مخمور آنکھیں زارون کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ پارسا، زارون نے اس کا ٹھوری سے چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہوئے انتہائی دھیمے اور محبت میں ڈوبے لہجے میں پکارا۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ 5 سال کی دوری اور میری نادانیوں کے بعد تم آخر کار میری ہو چکی ہو۔ پارسا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائیں جن میں اب نفرت کی جگہ زارون کے لیے بے پناہ محبت اور تھوڑا سا مان تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں بیوقوف سی لڑکی ہوں، پھر اب کیوں اتنی باتیں بنا رہے ہیں؟ اس نے ماضی کا حوالہ دے کر محبت سے شکوہ کیا۔ زارون کھلکھلا کر ہنس پڑا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے پپوٹوں سے لگایا۔ وہ زارون نادان اور اندھا تھا پارسا، مجھے معاف کر دو، اب یہ زارون تمہارا غلام ہے، تمہارے اس بے پناہ حسن اور معصومیت کا قیدی ہے۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں تک تم سے محبت کروں گا۔ اس کے اعتراف محبت نے پارسا کے دل کے سارے گلے شکوے مٹا دیے۔ زارون نے محبت کی شدت سے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور پھر اسے نرمی سے اپنے چوڑے سینے کے حصار میں سمیٹ لیا۔ پارسا نے بھی مسکرا کر اپنا سر اس کے دل پر رکھ دیا تھا اور اس رات کے سحر میں
دونوں دل اور دو دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے۔